بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دوسری جنگ عظیم کی ہولناک داستانوں کو سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ اس جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 120 ملین لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ در حقیقت یہ جنگ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان شروع ہوئی تھی، مگر امریکہ، روس اور چائنا برطانیہ کے حامی بنے، اور دوسری طرف ہٹلر کی نازی گورنمنٹ کے ساتھ کنگڈم آف اٹلی اور جاپان شریک ہوئے۔ اس جنگ میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے، جس سے دونوں شہروں میں پائے جانے والی ہر شے لقمہ اجل بن گئی تھی۔ دوستو، اس جنگ کی ہولناک داستانوں اور انسانیت دشمنی کے بارے میں آپ نے بہت سنا اور جانا ہے، مگر آج ہم آپ کو اس جنگ میں وقوع ہونے والا ایسا دوستانہ واقعہ بتائیں گے جس کو جان کر آپ کا دماغ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ انسان کبھی بھی ایک دوسرے کے ابدی دشمن نہیں ہو سکتے، بلکہ اقتدار اور دولت کی ہوس نے اس کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپے روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، 1940 کو دوسری جنگ عظیم پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ بہت بڑی تعداد میں انسانیت کا ضیاع ہو رہا تھا۔ ہٹلر اور اتحادی ایک دوسرے پر تاپور توڑ حملے کر رہے تھے۔ اس دوران ہٹلر کی فوج نے فرانس پر حملے کے بعد ناروے کی طرف رخ کیا۔ اس جنگ میں ناروے کو بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ ہٹلر کی فوج بالٹک سی کے منجمد ہونے کے بعد اسی راستے سے اپنی فوج کو اسلحہ ترسیل کر رہی تھی تاکہ وہ برطانیہ پر مزید شدت کے ساتھ حملہ کر سکیں، لیکن ناروے کے فرمانروا نے اپنی فوج کو ان کے آگے تیار کیا تاکہ وہ اپنی زمین استعمال نہ ہونے دیں، مگر ہٹلر کی تربیت یافتہ فوج نے ناروے پر جلد ہی قبضہ کر لیا اور ناروے کا فرمانروا برطانیہ بھاگ گیا۔ 1940 کے آخر میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جب برطانیہ کے پائلٹ لیفٹیننٹ ہارسٹ شوپس نے اپنے اینکل بمبر طیارے کے ساتھ جرمنی کے کیپٹن RS پیٹرچ کے جنگی طیارے کا پیچھا کیا، مگر جرمنی کے پائلٹ RS پیٹرچ نے پلٹ کر وار کیا اور برطانیہ کے اینکل طیارے کو شوٹ کر دیا، جس کی وجہ سے شوپس کا ساتھی پائلٹ موقع پر ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ شوپس کا طیارہ بھی کریش ہو گیا۔ یہ طیارہ ناروے کے برف سے ڈھکے بیابان جنگل میں گرا جہاں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جلد ہی اسی جگہ جرمن پائلٹ RS پیٹرچ کو بھی اپنے طیارے کا انجن فیل ہونے کی وجہ سے اس بیابان برفانی علاقے میں لینڈنگ کرنی پڑی۔ اس طرح دونوں دشمن ایک خوفناک برفیلے علاقے میں گرے۔ پیٹرچ نے اپنے طیارے سے نکل کر اس برفانی علاقے سے نکلنے کی کوشش کی۔ جب وہ پہاڑ کی طرف چڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک برطانوی طیارے کا ملبہ پڑا ہے۔ اس کو یاد آیا کہ یہ وہی طیارہ ہے جس کو اس نے شوٹ کیا تھا، مگر تھوڑے سے ہی آگے بڑھنے پر اس نے دیکھا کہ برطانوی پائلٹ شوپس بھی ادھر موجود ہے۔ برطانوی پائلٹ نے جب اس جانباز کو دیکھا تو اس نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ اس نے سوچا کہ جرمن فوج آ رہی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر قریب آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ تو اکیلا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان جرمن زبان اور انگلش زبان میں فرق ٹوٹا۔ برطانوی پائلٹ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی جرمن پائلٹ ہے اور اپنے آپ کو اس علاقے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح دونوں پائلٹوں نے مل کر اس جنگل سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی، مگر زیادہ تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جرمن پائلٹ پیٹرچ نے راستے کو تلاش کیا اور دونوں ناروے کے ایک گنجان آباد علاقے میں پہنچے، جہاں دونوں جانبازوں نے ایک ہوٹل پر بسیرا کیا، مگر اگلے ہی دن ناروے کی فوج آ پہنچی۔ اس نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ ناروے اور برطانیہ اتحادی تھے، جس کی وجہ سے برطانیہ کے پائلٹ کو واپس برطانیہ بھیج دیا گیا اور بعد میں جرمن پائلٹ کو بھی رہائی ملی۔
دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد شوپس کو ایک کال آئی۔ اس نے جب آواز سنی تو آگے سے کسی نے کہا کہ میں پارٹریج ہوں، جرمن پائلٹ، کیا آپ شوپس عرض کر رہے ہیں؟ جواب میں ہاں آئی۔ اس کے بعد دونوں پائلٹ لندن اور میونخ میں ایک دوسرے کے گھر میں ملے۔ دونوں کی اس عظیم دوستی اور ملاقات کی نایاب تصویریں اور مجسمے سمرسٹ برطانیہ کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔